build national confidence and morale. Number 7, ensure swift and across the board accountability. Have faith, have confidence in your elected leaders. And they want to defame Parliament and the parliamentarians. And they incite hatred towards elected governments by feeding totally malicious and false stories. ووٹ عوام دیتے ہیں, توڑ کوئی اور دیتا ہے. یہ مذاق, یہ کھیل پاکستان کے ساتھ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اس ملک کے اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سبق سیکھنے کی کوشش کیا کریں آپ. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. پاک فوج نے 11 فوجی افسران کو کرپشن کے الزام میں نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے. اینٹی کرپشن آپریشن میں جبراً برطرف کیے جانے والوں میں 1 لیفٹیننٹ جنرل, 1 میجر جنرل, 5 بریگیڈیئرز, 3 کرنل اور 1 میجر یعنی کہ انتہائی سینئر افسران جن کا تعلق فرنٹیئر کو بلوچستان سے ہے شامل ہیں. یہ خبر پچھلے 10 گھنٹوں سے ٹیلی ویژن سکرینز کے لال پھٹے پر چل رہی ہے اور جذبات کا درجہ حرارت 104 پر پہنچ چکا ہے. جو تھینک یو راحیل شریف کہہ رہے تھے وہ اس گھبراہٹ میں پڑ گئے ہیں کہ اب کن مقدس الفاظ کا چناؤ کیا جائے جس سے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا جائے. 3 اسٹار موسٹ سینئر فوجی افسر برطرف اور وہ بھی حاضر سروس. واللہ یہ بلا امتیاز احتساب ہے یا انقلاب؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم پاکستان آج سینہ چوڑا کر کے عوام کو بتاتے کہ ان کے دور میں اب کوئی مقدس گائے نہیں رہا. جنہیں محتسب قومی ادارے برسوں چھو نہیں سکے وہ آج بلا امتیاز احتساب کی گرفت میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وزیر اعظم پاکستان وہ پہلے وزیر اعظم بھی ہیں کہ جن کے دور میں فوج نے اپنا احتساب کیا ہے اور قوم کے سامنے بھی رکھا ہے, پبلک کیا ہے. مگر ایز آئی واز سیئنگ انفارچونیٹلی ہم تو چونکہ انوکھی تاریخ سے گزرے ہیں, سو فوج میں احتساب کا یہ عمل وزیر اعظم کو پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ کر گیا ہے. وزیر اعظم فوراً اپنی صفائی میں بول بھی چکے آج, فرمائے کہ میرا دامن پاک ہے. ہم اس کڑے احتساب سے کئی بار سرخرو ہو چکے ہیں. اس سوال کا جواب تو شاید ہی مل پائے کہ 68 سالوں میں فوج کا احتساب اگر باپردہ ہوا تو اب کی بار کیوں سرعام کیا گیا. 3 اسٹار سینئر افسر کا جرم حمود الرحمان کمیشن میں نامزد جرنیلوں سے زیادہ سنگین تھا کہ ان کا نام قومی سلامتی کے لیے بھی صیغہ راز میں نہیں رکھا گیا. سلالہ چیک پوسٹ کمیشن, ایبٹ آباد کمیشن, سبھی تو قومی سلامتی کے نام پر خاموش ہیں. پیناما لیکس پر اپوزیشن نے اتنی سیاست نہیں کی کہ جتنا آج پاک فوج نے اپنا وقار بلند کر لیا ہے. حکومت خود پر لگنے والے الزام پر ادھر ادھر کی ہانکنے لگی تو چیف آف آرمی اسٹاف نے آگے بڑھ کے بلا امتیاز احتساب کا علم بلند کر دیا. عملاً ابتدا اپنے گھر سے کی. اس میں قطعاً دو رائے نہیں ہے کہ فوج کے ادارے میں احتساب کی شروعات نے وفاقی حکومت پر اخلاقی دباؤ مزید بڑھا دیا ہے. جن برطرف جرنیلوں کے بدعنوانی میں نام آئے ہیں انہیں پینشن اور میڈیکل سہولیات ملتی رہیں گی. ان کا جرم کیا ہے, برطرفی کے علاوہ انہیں کیا سزا دی جائے گی, انکوائری کب سے چل رہی تھی, کیا کیا منظر عام پہ آیا, کچھ نہیں بتایا گیا. بس قوم کو پاک فوج کے ہائی رینکس میں ہونے والی بدعنوانی سے آگاہ کیا گیا ہے. یہ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ قوم کو یہ تو بہرحال باور ہوا کہ سیاستدان کے علاوہ کرپشن کہیں اور بھی ہوتی ہے. مگر دا ادر سائڈ آف تھنگس, ہر جرنیل, ایبڈو, انصاری کمیشن, قومی احتساب کمیشن 7 نکاتی ایجنڈے دے کر اپنے کڑے احتساب کی ابتدا سیاستدانوں سے نہیں کرتا. فوج کے سپاہی سالاروں میں راحیل شریف جیسے جنرل بھی ہیں. بہرحال اب یہ حکومت نے طے کرنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فوجی افسران کی برطرفیاں ایک پیغام ہے, بجلی کی رفتار سے بڑھنے والا دباؤ ہے, اخلاق کا وہ معیار ہے کہ جسے فوج سیاستدانوں کے لیے سیٹ کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر ہوتے ہیں. We'll discuss is Pakistan genuinely moving towards a more level playing field. Stay with us on News Eye. We're going to be right back. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل موجود ہیں. آپ رہنمائے مسلم لیگ نون کے پارٹ آف دا کیبنٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, ممبر قومی اسمبلی. ساتھ دے رہے ہیں ہمارا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. اور لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ مظہر عباس صاحب, معروف صحافی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شہزاد چودھری صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح پیناما لیکس کی خبر شریف خاندان کو پہلے سے مل گئی, بتایا گیا, اخذ کیا گیا, اسی طرح سر یہ فائنل جو ڈسمسلز ہوتے ہیں ملٹری کے, فائنل سائن آف تو بہرحال سویلینز ہی کرتے ہیں. سو یہ خبر بھی آئی بلیو سو پہنچ گئی ہوگی میاں صاحب کے پاس چند ہفتے قبل, if I'm not wrong. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب سائن ہوئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے. سویلینز ہی کرتے ہیں نا, منسٹری آف ڈیفنس. نہیں, میں بات اگر مکمل کر لوں تو آپ ذرا بعد میں کر لیجئے گا.
چیف آف آرمی اسٹاف نے کب سائن کیا ہے اور اس کے بعد یہ منسٹری آف ڈیفینس میں جائے گا. وہاں پہ ایک سیکشن آفسر اس کا کیس بنائے گا, کیس بنا کے پرائم منسٹر کو بھیجے گا. پرائم منسٹر صاحب اس کو ریکمینڈ کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے, پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں گے اور اس کے بعد یہ ایکشن جو ہے وہ امپلیمنٹیبل ہو جائے گا. Okay, so I was just wondering because just to put things in perspective, پناما کا بھی ذکر ہوا کہ بھئی پہلے ذرا فائر بریگیڈنگ کر لی تھی شریف خاندان نے, ایک دو پرائیویٹ انٹرویوز بھی دیے تھے. اسد عمر آپ کی جانب آؤں گی, تو یہ بھی نیوز wouldn't be a shocker to the civilian government. جی ظاہر ہے, اور یہ پرٹیکولر کیس جو ہے اس میں ایٹ لیسٹ جو سینئر لوگ ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ماہ پہلے بھی خبر آئی تھی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد تردید آ گئی تھی. تو اٹ واز ان دا ورکس کافی عرصے سے, تو میرے خیال میں سرپرائز نہیں ہوا ہوگا. ہاں شاید آرمی چیف کا پہلے بیان کرپشن کے بارے میں اور دہشت گردی کی جنگ جیتی نہیں جا سکتی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ, اس کی وجہ سے شاید تھوڑی پریشانی ضرور ہو رہی ہو کابینہ کے اندر. سو بیسکلی پھر مظہر صاحب, ٹائمنگ از ایوری تھنگ. ٹائمنگ از اے $1 million question. 69 سالوں میں پہلی بار ان کنوکشنز کو پبلک کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں کیوں؟ دیکھیے, کرپشن کے کیس کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اتنے ہائی رینکنگ آفیشل اور اتنے ہائی رینکنگ آفیسرز کے بارے میں اس طرح خبروں کی تشہیر جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے. لیکن آرمی میں اور آرمڈ فورس میں بعض سچویشنز میں جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو جب سزا دے دی جاتی ہے تو اتنی چیز ضرور آتی ہے سامنے کہ ان کو سزا ہو گئی. ایون سزا کا وہ بھی نہیں آتا کہ کتنی سزا ہوئی ہے. ابھی میرا خیال ہے کچھ عرصے پہلے بھی کچھ فوجیوں کے بارے میں اسی طرح کی آئی تھی جن کو پہلے شاید ریٹائرڈ تھے, پھر ان کو سرونگ کیا گیا, پھر اس کے بعد ان کا کورٹ مارشل ہوا. ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی خبر آئی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 92 میں ایک میجر ارشد تھے جو ٹنڈو بہاول کیس میں انہوں نے ولیجرز کو ٹیررسٹ کہہ کے مار دیا تھا, اور جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز کو پتہ چلا تو ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا اس کو, اور پھر ان کو سزائے موت ہوئی تھی, اور سزائے موت ایگزیکیوٹ بھی ہوئی تھی وہ. اور اس وقت بھی اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس 92 کے آپریشن پہ بڑا کوسچن مارک آ گیا تھا اس واقعے کے بعد. بالکل اسی طرح اس واقعے کا جو اس وقت وہ ہے, اس کی ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بیک ٹو بیک اگر ہم دیکھیں, یعنی پاناما لیک کے بعد 2-3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں. ایک شاید اس سے پہلے گڈ گورننس کے حوالے سے جب بیان آیا تھا اس پہ بھی تھوڑی سی کنسرن ہوئی تھی. تو یہ جو ایک میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف کا آلریڈی پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے. ان کا ایک پبلک پرسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ویری کرتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جنرل راحیل شریف سے پہلے جو آرمی چیفز رہے ہوں ان کے بارے میں شاید وہ امیج نہیں تھا. اور اس کی ایک بڑی وجہ آپریشن ضرب عضب میں جو ان کا رول ہے, ٹیررزم کے خلاف جو کیریکٹر ہے, اس سے بن کر آیا. لیکن اس اسٹیج میں اس وقت جو 2-3 پچھلے بیانات دیکھیں اس میں نظر آتا ہے کہ اس کے پولیٹیکل پرسپیکٹو بھی ہیں, اور وہ نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل پرسپیکٹو, کیونکہ ایک ایسے موقع پہ یہ چیز پبلسائز ہوئی ہے جس موقع پہ آلریڈی پرائم منسٹر انڈر پریشر ہیں. آلریڈی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے. 2 ہفتے سے وہ ایک کمیشن نہیں بنا پا رہے. تو میرا خیال ہے یہ سچویشن انہوں نے اپنے لیے خود ہی کریٹ کر دی ہے, اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ اگر اپوزیشن رینک سے پوچھیں تو وہ آرمی چیف کے بیانات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ کے سرکل سے پوچھیں تو بڑا گارڈڈ ویلکم ہے, بہت زیادہ وہ نہیں ہے. لیکن وہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے, فوج نے بڑا اچھا کیا ہے, لیکن شاید وہ اندر سے اتنے زیادہ کنسرن نظر آ رہے ہیں کہ یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے, اس طرح کی چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہ غلطی ان کی اپنی ہے, کیونکہ آپ کمیشن نہیں بنائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. آپ کمیشن نہیں بنائیں گے تو اس میں شک یہ ہوگا کہ کیا آپ کا اپنا گلڈ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کمیشن نہیں بنا پا رہے. کیا وجہ ہے اپوزیشن جو بات کہہ رہی ہے اس میں کیا حرج ہے؟ چیف جسٹس آج وزیر اعظم نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی بھی صدارت کی, اور مفتاح آئی بلیو آپ ادھر موجود تھے, تو جس کنسرن کا ذکر کر رہے ہیں ادھر مظہر صاحب, کیا وہ تشویش, وہ کنسرن آپ کو محسوس ہوئی؟ میں خاص سے پرائم منسٹر کے ساتھ جب سیشن ہوا تو اس وقت یہ جو آرمی کی جو آج وہ ہوئی ہے جو فورسبلی ریٹائر کیا, اس کے بارے میں تو کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی.
ہم تو پرائم منسٹر بیسکلی ایک چائے پہ لوگوں کو بلایا تھا اور اپنی ہیلتھ وغیرہ کے بارے میں بتا رہے تھے. اوبویسلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ایشوز سراؤنڈنگ پیناما لیکس. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ 2-4 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اباؤٹ کرپشن اور ہاؤ کتنا ضروری ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کرپشن کو بھی آپ ختم کریں. اور یہ ایک اچھا انہوں نے ایک وہ بتایا ہے کہ مطلب ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ چیز ضروری ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مفتاح کہہ رہے ہیں کہ تاریخ نے بڑا ایک زبردست موقع دیا ہے وزیر اعظم کو پھر سرخرو ہونے کا. اگر ایسا ہی ہے تو وزیر اعظم کے اس طرح کے نواز شریف صاحب کے بیان کیوں آ رہے ہیں کہ مخالفین کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہم نے آئینی مدت پوری کی تو پیچھے رہ جائیں گے, پاکستان کی اقتصادی خوشحالی تعمیر و ترقی میں کسی خلل کی اجازت نہیں دیں گے. اگر یہ اتنا بہترین موقع ہے سو وائی سچ نیگیٹیوزم؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے. جہاں تک آپ کا پہلا کامنٹ جو ہے کہ وہ مخالفین جو ہیں وہ پوری مدت نہیں ہونے دیکھنا چاہتے, تو شاید وہ اپنے ہی کابینہ کے ممبر جناب زاہد احمد صاحب کی بات کر رہے تھے. کیونکہ جس طریقے سے ابھی کچھ صحافی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آج کی میٹنگ کے اندر زاہد احمد صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ ایک سولوشن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارلی الیکشن کال کر دیا جائے. ابھی تک اپوزیشن نے تو کسی نے ارلی الیکشن مانگا نہیں تھا. میاں صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر الزامات ہیں. ہمارے خیال میں تو الزامات سے زیادہ ہیں, ہمارے خیال میں تو بہت ٹھوس ثبوت اور شواہد موجود ہیں, لیکن پوری مسلم لیگ نون کے خلاف تو یہ الزامات نہیں ہیں. تو میرے خیال میں میاں صاحب جو ہیں اپنی ذاتی طور پر تو پریشان ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو یقیناً جمہوریت کے بارے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اگر احتساب کا عمل شفاف ہوگا اور پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جو ہیں وہ بھی قانون کے دائرے کے اندر آئیں گے تو جمہوریت اور مضبوط ہوگی. مجھے یہ تعجب ہوتا ہے شہزاد چودھری صاحب, یہ جب اپوزیشن بینچز میں تھے تو میں نے کل خواجہ آصف صاحب کا کل یا غالباً پرسوں سارٹ بھی دکھایا, تب میں ایک اور نجی چینل میں تھی. دس از اباؤٹ ایئرز بیک, 5-6 سال تو ہوں گے, اور وہ اتنی کلیئرٹی تھی ان کے پاس کہ کس طرح کا کمیشن بننا چاہیے. تب 18 ماہ سے غور و فکر پیپلز پارٹی کر رہی تھی کہ احتساب کا کمیشن بل کس طرح کا ہوگا, اس میں کیا کیا وہ انکمپس کرے گا. بٹ جیسے یہ ٹریجری بینچز پہ آتے ہیں تو لگتا ہے وہ کلیئرٹی کھو جاتی ہے. اپوزیشن میں رہ کے جمہوریت کی بقا اور مضبوطی وہ اینٹی کرپشن ڈرائیو سے نتھی کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ ٹریجری بینچز میں آئیں تو اگر احتساب کی اینٹی کرپشن کی بات ہو تو جمہوریت ایک دم لڑکھڑانے لگ جاتی ہے, اس کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. دیکھیے مہر پرابلم ہماری اشرافیہ کا, جس کو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے ہماری پارلیمنٹ بڑی حد تک, یہ اشرافیہ اور جو اس کی لیڈرشپ ہے سول سوسائٹی میں ہو یا انڈسٹری میں ہو یا بدقسمتی سے یا پارلیمنٹ میں بھی جو بیٹھے ہیں کچھ چند لوگ ان میں سے, تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک ایسے ماضی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں پر ریاست کے جو اور جو عوام کے جو وسائل ہیں اس کو ایک پریڈیٹری میکنزم کے تحت انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو کہ آج سب کے سامنے کھل کے آ گئی ہے. اچھا, اب جب یہ میڈیا, جب یہ عوام, جب یہ سمجھتے ہوئے ہر چیز یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے تھے, یہ پیسہ کس کا تھا, کہاں جا رہا تھا, صرف یہ کہانیاں کہ ہم جدی پشتی بہت امیر ہیں اس لیے ہمارے پاس, تو جدی پشتی پاکستان میں شاید کوئی کم ہی امیر ہوگا. عام طور پہ اس کی کوئی ایک منی ٹریل ضرور کریٹ ہوتی ہے کہ 1947 میں کہاں تھے, 1936 میں کہاں تھے اور آج کہاں پہ ہیں. وہ سوال ہے جو کہ آج ابھر کے سامنے آ گیا ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں یہ نہ ملٹری کا سوال ہے, نہ سول ملٹری ڈیوائیڈ یا ٹینشن کا سوال ہے. یہ سوال ہے پاکستان کی بقا کا اور سیاست کی کریڈیبلٹی کا. تو آج سیاست کی کریڈیبلٹی ہے, پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی ہے, اس نظام کی کریڈیبلٹی ہے جو کہ ہمیشہ اشرافیہ نے ریپرزینٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑے ہمارے لیڈرز اس چیز کو دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ آئندہ ہم سے جو غلطیاں ابھی ماضی میں ہوئی ہیں آئندہ نہیں ہوں گی, تو شاید ہمیں آسانی سے وہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا. کوئی حرج نہیں ہوتا کھڑے ہو کے یہ کہنے میں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے جس طرح ملٹری نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی میں غلطیاں کی ہیں. شہزاد چودھری صاحب کہ شاید بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ عوام بھی سمجھے کہ کرپشن صرف سیاستدان نہیں کرتے, آپ کے ملٹری کے اندر بھی ہوتی ہے, بلکہ اس لیول کے اوپر ہونا تو یہ بہرحال بہت بڑا انکشاف ہے. مگر اگر میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھ سکوں شہزاد چودھری صاحب, آپ کو نہیں لگتا سر کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس انفیئر ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, یہ
Is it not unfair, sir, کہ جو دباؤ اپوزیشن بہترین طریقے سے ڈال رہی تھی اور کام کر رہی ہے, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ساتھ 3 سالوں بعد ساتھ کسی ایجنڈے پہ مل کے ایک دباؤ ڈال رہے ہیں, تو سر از اٹ فیئر آن اے سویلین گورنمنٹ کہ ایسی صورتحال کے اندر فوج بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دے؟ نہیں, یہ کام فوج کا تو نہیں ہے. یہ نہیں, ایک منٹ, یہ فیصلہ پچھلے 2 دن میں نہیں کیا. جب راحیل شریف نے بلوچستان میں یا جہاں پہ بھی اناؤنس کیا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کرپشن ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اس کو یہ نہیں کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں 12 آدمی کو لٹکا دوں گا, سرونگ جنرلز کو یا بریگیڈیئرز کو, تو میں ایک مثال کھڑی کر دوں گا اور کہوں گا کہ میں نے کر دیا اس لیے اب تم لوگ بھی کرو. اچھا, اب 2 طریقے ہیں اس کو لینے کے. ایک یہ کہ اس نے سٹارٹ کیا اپنے گھر سے اور اس نے کہا کہ اچھا اب تم لوگ نہیں کرو گے تو میں کروں گا. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے سوچنے کا. میرا خیال ہے ہر ایک کے اپنی دماغ کی ویژن ہے نا کہ وہ کیسے سوچتا ہے. دوسرا وہی ایک سمجھتا ہے, عام آدمی کہتا ہے اس نے کر کے دکھا دیا, اب آپ بھی کر کے دکھا دیجئے. تیسرا ہے وہ انوائرمنٹ جو کہ ایگزسٹ کرتی تھی پیناما پیپرز کے بعد. یہ مقدمہ 1 سال سے چل رہا تھا, 1 سال سے کنکلوژن پہ پہنچا, 1 سال کی ایفرٹ کے بعد. اچھا, جب وہ کیا اس کو کرنے کے بعد وہ روک دے کہ اچھا مت کیا بات کرنا, یہ سویلین حکومت پہ بہت پریشر پڑ جائے گا اور خدا نخواستہ جمہوریت خطرے میں چلی جائے گی. بھائی یہ تو 1 مہینے سے چلا ہوا ہے. 3 اپریل کو یہ معاملات سامنے آئے تھے. 20 دن سپیس اویلیبل تھی سول گورنمنٹ کے پاس, لیگل آپشنز کی, پولیٹیکل آپشنز کی. سر معذرت کے ساتھ اگر آپ سوال اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے, ڈو یو ناٹ بلیو کہ یہ اسپیس اگر کوئی اور لے لے گا, آپ فورس ہو جائے گا ہاتھ آپ کا, تو یو ول لوز دی اسپیس, یو ول لوز دی انیشیٹو. پھر لگے گا کیونکہ انہوں نے کیا اس لیے آج آپ کر رہے ہیں. یو ول لوز دا اسپیس ٹو آپشن جو اویلیبل آپ کے پاس. دیکھیں نا, اب آپ نے ایک سول ملٹری کنٹیکسچوئل اس کو ریلیشن شپ بنا دیا ہوا ہے نا. آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جو سول ملٹری ہے ہماری اسپیس لیے جا رہی ہے. مظہر صاحب, کیا ایک سویلین گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کی محافظ فوج ہے؟ یہ وقفے پہ سوال چھوڑ دیتے ہیں سر. ہرگز نہیں, یہ تو خام خواہ سوال بنا رہی ہیں آپ. نہیں سر, آپ کی باتوں سے بنا رہی ہوں, میں تو جنرلی پوچھ رہی ہوں. خام خواہ کا تو کوئی سوال نہیں ہوتا, یقین مانیں. ہر سوال کام کا ہوتا ہے, خام خواہ کا نہیں ہوتا. ایک وقفہ لے لیں سر, وقفے کے بعد مظہر اس کا جواب دیجیے گا. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. سو ایز ایکسپیکٹڈ واپس آ گئے ہیں آن ایئر جینٹلمین. ایز ایکسپیکٹڈ ذرا سا بیک لیش آیا ہے, ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آیا ہے. یہ پوچھا گیا ہے, جرار شاہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ مہر یہ انفیئر کیوں ہے کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے, مظہر صاحب آپ کے پاس آؤں گی, ایک زبردست پریسیڈنٹ رکھ رہی ہے اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف بڑھ رہی ہے, تو اس کو آپ انفیئر کیوں کہیں گے؟ مگر سر کہیں نہ کہیں آپ اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ یہ کام اپوزیشن کا ہے جو وہ کر رہی ہے, اور اس طرف سے اوکے لیٹس جسٹ سے ہم وزیر اعظم کو تو بہت بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں ممالک کے وزراء اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں, کس طرح ڈیوڈ کیمرن نے پارلیمان کے اندر سب کچھ رکھ دیا, اور صحیح کرتے ہیں. مگر سر کتنے اور ایسے ممالک ہیں جدھر کرپشن کے خلاف پیناما لیکس کے بعد فوج نے محاذ کھڑا کیا؟ دیکھیں, اپوزیشن جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. مجھے اپوزیشن کا اسٹینڈ میں کہیں بھی پرابلم نظر نہیں آ رہی. اپوزیشن یہی کرتی ہے, دنیا بھر میں یہی کرتی ہے, ہر ڈیموکریسی میں یہی کرتی ہے اپوزیشن. انیشیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. گورنمنٹ سچویشن کو فلیئر اپ کروانا چاہتی ہے یا ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے. یہ میں نے ایک جگہ اور بھی بات کی تھی کہ اگر فرض کریں پرائم منسٹر قوم سے خطاب کرنے سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایک فون کر لیتے, عمران خان کو ایک فون کر لیتے, عمران خان سے اگر پرابلم ہے تو اور جو دیگر پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو ایک فون کر لیتے اور کہتے کہ میرے ذہن میں یہ پروپوزل ہے اس پیناما پیپرز کے حوالے سے, اور اس کے بعد قوم سے خطاب کرتے. اور فرض کریں اس وقت جو چیز آپ 2 ہفتے بعد کرنے جا رہے ہیں وہ اگر اپنی نشری تقریر میں ہی کر ڈالتے تو آج سچویشن میں شاید بہت زیادہ ٹھہراؤ ہوتا. اب اگر آپ چیف جسٹس کو لیٹر لکھیں گے تو یہ انیشیٹو آپ کے پاس نہیں ہوگا. جواب چنا دے رہے ہیں ابھی آپ, میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں. آپ کی بات درست ہے, ایل ہینڈل ہوا ہے, مس ہینڈل ہوا ہے, ٹائم کا ضیاع ہوا ہے, اینڈ حزب معمول یہی ہوتا رہا ہے 3 سال ہر بڑے ایشو کے اوپر, سو نو سرپرائزز. مگر میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہی تھی سر, آپ لوگ 4 گیسٹ میں سے کوئی اس پہ کامنٹ کرنا چاہے تو کرے, ورنہ وی کین موو آن. اور بھی بڑے ایشوز ہیں اس حوالے سے ڈسکس کرنے پہ کہ از اٹ رائٹ کہ ادھر سے دباؤ آ رہا ہے؟ کدھر سے آ رہا ہے دباؤ؟ نہیں, دباؤ کہاں سے آ رہا ہے؟
दबाव तो खुद अपने तौर पे जनरेट हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टली दबाव तो पिछले 3 हफ्तों से चल रहा है। Okay, self-generated दबाव है. Everybody agrees to that. Let's move on. Can I comment on that, Mayor? Of course, Mufta. देखिए, एक तो ये कि कोई दबाव ना सिर्फ है बल्कि ना कोई दबाव, ना आई थिंक कि आर्मी का कोई इंटेंशन है कि हुकूमत को, सिविलियन गवर्नमेंट को दबाव में लेके आए, और ना सिविलियन गवर्नमेंट दबाव में फील कर रही है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि हम कमीशन बनाएंगे। सियासतदानों का एहतसाब तो हमेशा से होता रहा है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ हो या मियाँ नवाज शरीफ का मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ है। लेकिन हमने ये कहा है कि हम कमीशन बनाएंगे। आपको पता है कि हम 4-5 जज साहिबान से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो कोई एग्री नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं अगला सवाल पूछना चाह रही हूँ सर। खबर ये आ रही है सर, अगले 24 घंटे में हुकूमत खत भी लिखने वाली है सुप्रीम कोर्ट को। TORs के ऊपर भी बड़ी गौर फिक्र हुई है। जब वज़ीर आज़म बैरून मुल्क थे, आपके आला सतही इजलास हो रहे थे PM हाउस में ऑन अ डेली बेसिस। तो सर मुझे ये बताइएगा, विल इट बी फेयर कि अगर आप TORs आप अपनी तरफ से तजवीज़ करें, गो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक है कि वो उनको एक्सेप्ट करे या रद्दो-बदल करे, बट आपने ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया है, ना अपोजिशन को ऑन बोर्ड इन TORs के हवाले से लिया? एक तो ये आपकी बात सही है कि TORs के अंदर जो है वो हमको सबकी राय लेनी चाहिए, और हमने ली भी है, लोगों से बात भी करी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गए थे, जाहिद आमिद साहब वगैरह, जाहिद आमिद साहब और पूरी टीम गई थी, और कौन थे मुझे नाम उनका याद नहीं है। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए जो आप कह रही हैं कि अगर हुकूमत लेटर लिखती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, तो वो उनका डिस्क्रेशन है, वो उनकी मर्ज़ी है। एक मरतबा अगर आप उनको लेटर लिख दें तो TOR को वो जैसे मर्ज़ी चाहें वो अल्टर कर सकते हैं। फिर वो हुकूमत का डिस्क्रेशन ख़त्म हो जाता है और चीफ जस्टिस साहब का डिस्क्रेशन आ जाता है। ये कानून की बात है। तो इसके अंदर कोई फिर वो हम क्या बनाएंगे या PTI क्या बनाएगा या कोई क्या बनाएगा, फिर चीफ जस्टिस। तो असद उमर साहब, इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे और असासे जो हैं वो भी पब्लिक कर दिया आज, और अगले 24 घंटे में अगर हुकूमत खत भी लिख दे सुप्रीम कोर्ट को, विल यू बी रेस्ट अश्योर्ड, विल द ऑपोजिशन बी फाइन एंड हैप्पी? पहली बात तो जी, असासे तो हैं, वो तो 20 साल से डिक्लेयर किए जाते रहे हैं। मसला ये है कि वो असासे जो हैं वो हकीकत की अक्कासी नहीं करते। यही तो सारा मसला है कि हकीकत कुछ और है और जो असासे ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो कुछ और हैं। अब तो बात बिल्कुल वज़ीर आज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है खुल के सामने आ गई है। चौधरी निसार की स्टेटमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि 1993-94 में फ़्लैट ख़रीदे थे। बेगम कुलसूम नवाज़ ने कहा बच्चे पढ़ रहे थे तो इसलिए हमने वहाँ पे फ़्लैट ख़रीदे। और वज़ीर आज़म के कहीं भी असासे के रिटर्न देख लें, इलेक्शन कमीशन को कभी भी नहीं उन्होंने ये असासे ज़ाहिर किए। अब तो उनके बेटे कहते हैं कि 2006 में हमने ख़रीद लिए थे, हालांकि मरियम नवाज़ ने 2011 में कहा कि हमारे पास तो कोई असासे बाहर नहीं है। तो वो तो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ गई हैं। तो असासे जो इलेक्शन कमीशन को दिए जाते हैं वो लामानी है, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। जहाँ तक ख़त लिखने की बात है, अगर मेरे ख्याल में हुकूमत ये गलती करेगी कि एक ख़त खुद ही से अपनी लिख दे, तो उस ख़त का वही अंजाम होगा जो 14 अगस्त 2014 से पहले जल्दी के अंदर एक ख़त लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो वहीं पड़ा रह गया और उस पर कोई अमल नहीं हुआ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो वो इस चीज़ के अंदर नहीं आएगी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मदद करे हुकूमत की और जो अवाम इस वक्त चाहते हैं ऐसी तहकीकात हों, तो वो ये मेरा तज्जिया है। ज़ाहिर है मेरी मशवरे से तो नहीं काम करते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अपना फैसला खुद करेंगे। लेकिन मेरा तज्जिया उस बुनियाद पे कि जो हमने पहले देखा था, जब ये कंसेंसस से डॉक्यूमेंट बन के जाएगा तो उम्मीद यही है कि वो बिल्कुल मानेंगे, वो एक्सेप्ट भी करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो बात कर रहे थे TOR की, वो अगर अब फिर मैं दोबारा उसका मुवाजना कर लूँ जो हुआ था, जिस वक्त 2 बड़ी पार्टीज़ ने बैठ के आपस में मुआहदा किया, साइन, उसके बाद वो दूसरी पार्टीज़ ने रेटिफाई किया, असेंबली में जाके कानून बढ़ा और मन उसी TOR की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ने अपना जुडिशियल कमीशन चलाया। वही पावर, वही स्कोप। यू आर नॉट ओके विद द फैक्ट कि अगर ये आपको ऑन बोर्ड लेने लिए बगैर TORs खुद मुरतब करके भेजें और उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, तो वो जाहिर है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही बोल चुकी है कि वो इस लाए अमल से नहीं इत्तफाक करती जो हुकूमत पेश कर रहा है, अपोजिशन पहले से मुस्तरद कर चुका है। तो मेरे ख्याल में कोई पेशरफ्त नहीं होगी सिवाय इसके कि आवाम को और सबको ये लगेगा कि हुकूमत जो है वो इस काम में संजीदगी नहीं रखती हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने कहा था कि हमारा जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा कि हुकूमत एक हकीकी माने में सच तक नहीं पहुंचना चाहती। अच्छा, सो यानी कि ये भी शहजाद चौधरी साहब, जिस तरह आपने सुना कि वो अब फिर कंट्रोवर्सी है, आगे बढ़ते हुए हर कदम पे कंट्रोवर्सीज नजर आ रही हैं। सर मगर बताइएगा कि आज के अमल के बाद क्या आपको महसूस होता है कि विद इन द आर्मी, फौज के अंदर से अब ये एक जज्बात भी अब उभरेंगे कि पॉलिटिकल करप्शन को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको भी पनिश किया जाए? यू थिंक द प्रेशर विल बिल्ड ऑन दैट बिहाफ एज वेल? नॉट एट ऑल। अच्छा, ये कोई, अभी देखिए ना, अभी आप कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं
جو ریسنٹ یا جو بھی آج کی اناؤنسمنٹ ہے یا جو آج کی پبلک ریلیز ہوئی ہے یہ جو انفارمیشن, تو پھر آپ اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بن جاتا ہے. ورنہ آپ پچھلے 70 سال کے اندر جو اس قسم کے گاہے بگاہے, چاہے کچھ دیر کے بعد, لیکن اس قسم کے جو ہوئے ہیں, گروپس کو پکڑا گیا, کسی نیٹ ورک کو پکڑا گیا, کچھ شخصیتوں کو پکڑا گیا, تو ان کی کہانی تو ہمارے کسی قسم کے پریشر میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ تو وہ معاملات ہیں جو آج تک ہوئے, آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن میں آنا چاہتا ہوں وہ سیاسی سوال کے اوپر جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, بہت امپورٹنٹ ڈسکس ہو رہا ہے. میری اپنی سمجھ کے مطابق ایگزیکٹو ایکشن ہے ڈائریکٹ کرنا جوڈیشری کو کہ جی ایک کمیشن بنا کے اس کو آپ یہ چیزیں پرابلمز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اچھا, اور اس کے بعد ان کو اس کے مطابق وہ پارز دے دینا, وہ آتھرائز کر دینا, جس کے بعد جو میرے حساب سے چیف جسٹس سو موٹو لے کے بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں راستہ اختیار کیا. اچھا, اگر آج پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا ٹرمز آف ریفرنس پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہی نہیں لیا جائے گا. تو کیا چیف جسٹس اس کا انتظار کریں گے کہ سب کی سب پارٹیز اکٹھی ہو جائیں تب اس کے بعد یہ ملک اس مشکل سے نکلے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ چیف جسٹس میں ہمیں اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ جب ان کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو وہ ایک کمیشن ایسا بنا کے جس کے اندر ٹرمز آف ریفرنس وہ خود ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ کس نہج پہ ہیں, کہاں پہ کیا کرنا ہے, اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, اور پھر پالیسی لیول ڈیسیجن واپس گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو ریفر ہو سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاید اسد عمر صاحب مجھے بہتر سمجھا سکیں کہ کیا کہ چیف جسٹس اس وقت خراب کیسے ہو جاتے ہیں جب پی ٹی آئی کی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ خود بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. نہیں جی, میں بتا دیتا ہوں, اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. دیکھیں, یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس خراب ہو جاتے ہیں. چیف جسٹس اور جوڈیشری کا انسٹیٹیوشن جو ہے, جس طریقے سے فوج کی نارملی تھنکنگ ہوتی ہے عام حالات کے اندر, وہ پولیٹیکل کنٹروورسیز کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے. تو اگر ایک ملک میں طوفان پڑا ہوا ہے, اپوزیشن کی جماعتیں سب کہہ رہی ہیں کہ یہ بالکل غلط طریقے سے کام کرنے جا رہے ہیں, حکومت جو ہے وہ الگ سے اپروچ کر رہی ہے, تو یہ چانسز کہ سپریم کورٹ یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوگی وہ کم ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو مثال دے رہا تھا, وزیر اعظم نے خط لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, اور انہوں نے وہ خط جو ہے 8 مہینے پڑھا اور کوئی ایکشن نہیں لیا. جس دن تمام پارٹیوں کا کنسنسس ہو گیا اور پارلیمنٹ سے وہ قانون پاس ہو گیا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 1 ہفتے کے اندر کام کرنا شروع کر دیا. میں تو یہ بات اس کی واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر واقعی میں آپ چاہتے ہیں تو کنسنسس کر کے کریں گے تو چانسز زیادہ ہو جائیں گے. ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں گا, ایک اور چیز جو آپ پوچھ رہے تھے کہ ضرورت کیا ہے, جو بین الاقوامی قوانین ہے, کیونکہ آپ نے انفارمیشن جو لینی ہے اس میں سے کچھ پاکستان میں کچھ پاکستان کے باہر ہے, ان اداروں سے انفارمیشن لینے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹریٹیز ہیں, قانون ہیں, اس کو استعمال کرنا ہوگا. اور وہ صرف اس وقت ہوتے ہیں جس وقت حکومت وقت یہ اختیار دیتی ہے اور وہ انفارمیشن مانگتی ہے. ہاں, جوائنٹ ٹاسک یونائٹڈ نیشن کا کنونشن ہو, ورلڈ بینک کا ہو. ایک منٹ, میں جسٹ another question. A very major ایک ٹرائل ہم نے سٹارٹ کیا آرٹیکل 6 کے تحت جنرل مشرف کی ٹریزن کا, جس کے اندر کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا گورنمنٹ کو کہ آپ اس کی ٹرائلز کو انیشیٹ کیجئے. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اتنا بڑا ایکشن لے سکتا ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ ایکشن کیوں نہیں لے سکتا کہ گورنمنٹ کو بولے یا اپنے طور پہ کہے کہ کمیشن بنایا جائے اور اس کی جو تحقیقات ہیں وہ شروع کی جائیں, اور یہ چیف جسٹس وہ ٹرمز آف ریفرنس کو ماڈیفائی بھی کر سکتا ہے, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بھی ختم کرے گا, وہ اس کو وہ اتھارٹی بھی دلوائے گا جو کہ انٹرنیشنلی اس کو کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ لیٹر لکھوا کے گورنمنٹ سے اپنے اتھارٹی بنوا سکتا ہے. تو ہم کیوں اس کو روکے رکھے ہیں اس وقت, ہم نے کیوں اس کے اندر رکھنا ڈالا؟ اگلا قدم یہی ہے نا سر, اور یہ مجھے لگتا ہے بیسک ڈیمانڈ اب میٹ کرنی ہوگی حکومت کو اپوزیشن کے حوالے سے بھی. مگر آئی تھنک ایک اور چیز جو سامنے رکھنی چاہیے, بیکاز ایک اچھی مثال نہیں سیٹ کی, مگر آپ کی طرف آؤں گی حکومت وقت نے, کہ اس رپورٹ کو پبلک بھی ہونا چاہیے, امیڈیٹلی پبلک ہونا چاہیے. شوڈ ناٹ بی لیفٹ ایٹ دا ڈسکریشن آف دا گورنمنٹ. کہ آپ کے جسٹس باقر کی رپورٹ ابھی تک چیف سیکرٹری اس کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن سانحے کے حوالے سے. سو ارریسپیکٹو آف واٹ ایور اٹ از, وین ایور وی گیٹ ٹو اٹ, اٹ شوڈ بی میڈ پبلک. بالکل جی, ظاہر ہے قانون تو ہمیشہ یہ بہت پرانا اصول ہے قانون کا کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بٹ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. ڈسکریشن گورنمنٹ کے پاس رہے گی نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ صحیح درست پوائنٹ ریز کر رہی ہیں کہ اس کے اندر جو ٹیواز لکھے جائیں اس کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں
اس کو پبلک کیا جائے گا، اور یہ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے حکومت میں، اور خاص طور پہ اس سچویشن میں جہاں حکومت کا سربراہ جو ہے الزام اسی کے اوپر ہے، تو یہاں پہ تو اور بھی آبجیکشن نہیں ہے اس کو پبلک کرنے میں. سر ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کو تو آبجیکشن ماڈل ٹاؤنس آنے کی رپورٹ بھی پبلک کرنے سے کوئی ایشو نہیں تھا سر، مگر آپ نے اس کے اوپر چیف سیکرٹری آج تک بیٹھے ہوئے ہیں سر. پھر آپ دیکھیں ایبٹ آباد کمیشن ہو تو وہ اس کے بھی متضاد خبریں بعد میں آ رہی تھیں کہ بھئی یہ چینج کرایا گیا، یہ لیک ہوا، وہ اٹ شوڈ بی میڈ پبلک. تو اگر آپ پیچھے جائیں گے تو شاید حمود الرحمان کمیشن تک چلے جائیں گے، لیکن میں آپ کو اس والی بات میں تو آپ کو قومی سلامتی کے نام پر بہت کچھ دبا رہتا ہے. آپ لوگوں نے تو اپنی شاید حکومت کی سلامتی کے لیے آپ نے آج تک جو موقع پہ بات ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے میں ہمیں کوئی عرض نہیں ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پبلک ہو جائے، بیکاز وی نو کہ ہمارا دامن صاف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے پھر سرخرو ہوں گے. اوکے. اینڈ سیکنڈلی کوئکلی میں نے مظہر کے پاس بھی آنا ہے، بٹ کوئکلی سر وقت کم ہے، مجھے یہ بتا دیجئے اسد کہ عمران خان نے کہا نواز شریف پاک فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں. میری یہ نام میں نہیں ہے بیان سنا ہے، حالانکہ آج میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے نہیں پتا کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا. بہترین جواب دیا آپ نے. مظہر آپ کی طرف آؤں گی کوئکلی ریپنگ اپ سر. مجھے یہ بتائیے گا اب یہ فوج کی طرف سے یہ پبلک کیا گیا ہے، کیا یہ ایک ہی دفعہ ہے یا یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب ہمیشہ کنوکشنز پبلک ہوں گی؟ کیونکہ ہم ادھر اربوں روپے کے گھپلوں کی بات کر رہے ہیں، ہائیسٹ رینکس، یعنی کہ اس طرح کی اپرچونٹیز ہی سسٹم کریٹ کیوں کرتا ہے جدھر ہائی رینکنگ آپ کے فوجی جو ہیں وہ اربوں روپے کی اس طرح کرپشن کر لیتے ہیں؟ تو کیا یہ ہمیشہ پبلک کیا جائے گا؟ اور اس طرح کے انویسٹیگیشنز کا سکوپ جو ہے کیا وہ وسیع ہوگا؟ کتنا بیک ڈیٹڈ جائیں گی یہ انویسٹیگیشنز؟ any opinion on that sir? دیکھیں مہر، اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک دفعہ کی بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس کا پرسیپشن بہت مختلف ابھر کر سامنے آئے گا. لیکن طے یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ کرپشن پہ کسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جی طے یہ کرنا ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے معنی کیا ہوتے ہیں. کیا کوئی سویلین اتنا پاورفل ادارہ ہے جو شاید فوج کے اندر بھی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے، یا جو سویلین کے جو اس طرح کے ہمارے پولیٹیشنز ہیں، یا بیوروکریسی ہے، یا جوڈیشری ہے. آپ کے آج بھی آپ دیکھیں، آپ نے آف شور پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کسی نے لاہور ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے حوالے سے بات نہیں کی، نہ عمران خان نے بات کی کہ ان کا بھی نام ہے. وہ بھی تو کوئی ایکسپلین سر میرا وقت کم ہے، بہت معذرت، آپ سب گیسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. سر میرا ہو چکا ہے، یہی $1 ملین کویسچن رہے گا. صحیح بتایا مظہر صاحب نے کہ ایک سرونگ جج کا بھی نام ہے آف شور کمپنیز کے حوالے سے. سو اس امام میں تو شاید سبھی ننگے ہیں، لیکن اگین اٹ فیلز فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان، اٹ ڈز فیل کہ وی آر جینوئنلی موونگ ٹورڈز اے لیول پلینگ فیلڈ. لیکن اگر یہی روایت فوج آگے بھی برقرار رکھے گی تو، اگر نہیں رکھے گی تو پھر یقیناً جو آج سب تبصرے ہو رہے ہیں کہ ٹائمنگ اور دباؤ ڈالا گیا ہے حکومت پہ، وہ سچ ثابت ہو جائے گا. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.